تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست مدینہ میں ایک اور VIP پروٹوکول گاڑی 4 آدمیوں کو کچلتی ہوئی اور رات کو باعزت عدالت سے بری بھی ہوگی۔ اس پورے ملک میں جو انصاف کا قانون ہے وہ چیخ چیخ کر پکار رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ہمارے ملک کا جو انصاف کا نظام ہے وہ اس وقت ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ ہمارے ملک کا انصاف کا نظام جو عدالتیں ہیں وہ صرف اور صرف غریب کے لیے رہ گئی ہیں۔ جس کے پاس دولت ہے وہ قانون کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے اچھالتا ہے، لیکن ہمارے جج صاحبان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عقل و فہم دے کہ یہ صرف اور صرف فیصلے غریب کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ امیر کے لیے۔ حال ہی میں آپ نے ایک فیصلہ دیکھا ہوگا کہ دسمبر 2020 میں مجید اچکزئی ایک MP تھے بلوچستان کے، جنہوں نے رمضان کے اندر، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، ایک ٹریفک سارجنٹ انسپیکٹر جو اپنی ڈیوٹی، جو اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اس کو دن دہاڑے لوگوں کے سامنے عوام دیکھ رہی تھی۔ جو CCTV فوٹیج ہے وہ موجود ہے، اس میں باقاعدہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک VIP گاڑی آتی ہے اور ٹریفک سارجنٹ کو پہلے ہوا میں اچھالتی ہے اور پھر اپنے ٹیروں کے نیچے دباتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس پر ہماری اعلیٰ عدلیہ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ عدالت اس مجرم کو عدم ثبوت کی بنا پر باعزت بری کر دیتی ہے، لیکن جو اصل ثبوت تھا وہ عوام کی آواز نہیں تھی بلکہ CCTV فوٹیج موجود تھی، جس کو شاید نہ تو بیچا جا سکتا ہے نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ فوٹیج جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی۔ خیر، جج صاحبان ہیں، ہم ان کے بارے میں اگر کوئی بات کریں گے تو توہین عدالت ہم پہ لاگو ہو جائے گی، لیکن جج صاحب سے ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ جج صاحب، اگر یہ آپ کے بیٹے ہوتے، اگر یہ آپ کے بھتیجے ہوتے، اگر یہ آپ کے رشتہ دار ہوتے، تو کیا آپ اس وقت بھی یہی فیصلہ دیتے کہ 50,000 کے عوض ایک بندے کو بیل دے دیتے؟ فیصلہ اس بات پہ بنتا ہے کہ اگر یہ آپ کی کسی رشتہ داری میں آتے تو کیا آپ بھی اس وقت یہی فیصلہ دیتے جو آپ نے کل یہ فیصلہ دیا ہے؟ اس سے میرا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا دل دکھا ہے جو اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی انسانیت کی سمجھ دی ہے کہ اس سے ضرور جو ہے وہ دل آزاری ہوئی ہے۔ کشمالہ طارق جو کل میڈیا پہ بیٹھ کے بھاشن دے رہی تھی کہ CCTV فوٹیج موجود ہے، آپ خدا را اس کو سامنے لائیں، یہ گاڑی ہمارا ڈرائیور چلا رہا تھا نہ کہ میرا بیٹا چلا رہا تھا، لیکن وہ جو شخص اس گاڑی میں زندہ بچا ہے وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ اس کو وہ جو ہے وہ جھوٹ بولے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوسری زندگی دی ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے ہوش و آواز سے بات کر رہا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ اس کا بیٹا ہی چلا رہا تھا، اور کشمالہ طارق بھی اس گاڑی میں خود موجود تھی۔ آپ سب سے پہلے قانون بنانے والے خود قانون کو توڑ رہے ہیں، آپ خود قانون کی پاسداری نہیں کرتے اور عواموں میں بیٹھ کر عوام کو درس دیتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں، کیونکہ آپ کے سر پہ دولت کا نشہ سوار ہے، کیونکہ آپ قانون کو قانون سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے منہ میں جو چمچ ہے یہ سونے کی چمچ لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ غریب کو غریب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، جس وقت 2020 میں ایک کیس سامنے آیا تھا کہ موٹر وے پر کرنل تھے، ان کی بیوی نے ٹریفک سارجنٹ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو ہمارے جو بڑے میڈیا چینلز ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے صحافی بیٹھ کر یہ بھاشن دے رہے تھے کہ آرمی جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، آرمی کی بیوی جو ہے وہ اتنی بدتمیزی کرتی ہے، تو شاید ان کو یہ جو بدتمیزی ہوئی ہے، یہ جو انسانیت سوز واقعہ آیا ہے، اس کے اوپر ان کو بولنے کی اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ وہ لفافی ہیں، ان کو ہر مہینے کے مہینے جو ہیں وہ لفافے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، اور انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جن کو بچیوں کے ساتھ ہونے والے ریپ پر جو سزائے موت ہوتی ہے اس وقت تو انسانیت یاد آ جاتی ہے، لیکن یہ جو 4 بے گناہ لوگ، نہ کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی تھی، بالکل بے گناہ تھے، ان کو دن دیہڑے روندا جاتا ہے، ان کو بے گناہ شہید کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ان کو کوئی توفیق نہیں کہ وہ سامنے آئیں، کسی قسم کا احتجاج کریں، کیونکہ ان کو بھی جو ہے نا اپنے حصے کا جو کمیشن ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن جج صاحب، موت اتنی سستی نہیں ہوئی جتنی آپ نے کر دی ہے۔ خیر، ہمیں تو بات وہی یاد آ جاتی ہے، وہ جو پٹیالہ کے مہاراجا تھے، ان کے ماموں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، ہمیں تو وہی جج چاہیے جس نے ملزم کے ساتھ ان کے وکیل کو بھی سزائے موت دی تھی۔